हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपसे आज बहुत ही डिटेल से बात करूँगा। तो जो कि भाई वो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। तो देख रहे हैं कि भाई आज रूम में बैठ के वीडियो बनाई जा रही है। और इसके अलावा भाई वेदर आजकल चेंज हो रहा है। आई मीन के जो कि लास्ट दिनों में काफ़ी हॉट वेदर था, तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। जैसे कि आपको भी शायद पता हो कि 41 के करीब टेम्परेचर यूके में चला गया था। तो जो कि 41 टेम्परेचर अगर इधर हो, तो अगर 41 हमारी कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान और इंडिया और इर्द गिर्द की जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें हो, तो ये इधर का ज़्यादा हमें टच करता है, हमें वो ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि हम इधर ठंडे इलाके में रह चुके होते हैं। तो जब फिर यकदम से हमें वो पड़ती है धूप, तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई जिन लोगों के भाई कैश आ चुके हैं भाई, उनको कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, वेलकम टू यूके। तो और जिनके कैश अभी आ रहे हैं, अभी वेट करो। और क्यों नहीं आ रहे, इस पे आज बात होगी। तो और जिनके कैश आ गए हैं भाई, वो तो वीज़े शीज़े अप्लाई कर रहे होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि भाई यूके का अगर आपको कैश मिल जाता है तो आपका ये समझे कि 99% वीज़ा आपका लग चुका है। और 1% ये होता है कि आपके पासपोर्ट पे एक मोहर लगनी होती है, स्टैंप लगनी होती है, जिसका वेट करते हैं आप। तो वो आपको जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उधर से आपको स्टैंप लगेगी, फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो 1% यही होता है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट यूके वीआई जब आपको कैश इशू करती है, उस पर जो एक नंबर होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वही आपका समझ लीजिए एक वीज़ा होता है। तो वीज़ा ऑलरेडी आपका 99% लग चुका होता है। और भी उसके बाद जिन लोगों को भाई कैश आ चुके हैं, वो अभी भाई यूके में आने से पहले कहीं जाना, एक माह होता है आई थिंक, 20-25 डेज लग जाते हैं अगर आप स्पेशल करते हो लाइक। तो वो आपका मेरे ख्याल से 2-3 वीक लगते हैं, तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। तो वो भाई इधर पाकिस्तान में, या आप इंडिया से आ रहे हैं भाई, वेलकम। तो अभी इधर इंजॉय कर लो। इस इधर आने के बाद भाई आपको असल लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, जिसको आप स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। तो आओ और देखो, एंजॉय करो, स्टडी करो, और जो भी आपका मकसद है उसको आप अचीव करो। तो मेरी दुआ है आपको कि आपके जो भी प्रोसेस है उनमें अल्लाह ताला भाई आपको आसानियत अता फरमाए। तो भाई उसके बाद भाई कैश क्यों लेट हो रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसने अप्लाई किया है, तो उसने अनकंडीशनल वो सब कुछ उसने पेड कर दिया, बट उसका कैश अभी तक आया, क्योंकि वो काफ़ी देर से यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है। वो बता रहा था मुझे, बट कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कैश डिले हो रहा है। बट आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई इसमें टाइम लग जाता है। जब हम भी थे, हम भी ऐसे भाई बहुत ही एक बेताबी होती है कि भाई हमारा कैश नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ कैश होती है। कैश आ गया तो समझो आपका काम हो गया। तो आप वरीड होते हो, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इधर यूक्रेन वार और भी कुछ मामलात हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आजकल बहुत बिजी जा रही हैं और इनटेक सितंबर गोइंग टू क्लोज होने जा रहा है, जिस वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। कैश आना इसमें डिले हो रहा है। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप भाई हौसला रखो, हिम्मत रखो, कोई नहीं, इंशाल्लाह आपने स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द, मेरी तो दुआ है भाई आपका काम जल्द अज जल्द हो, जितना भी जल्दी हो सके। और उसके बाद भाई इमिग्रेशन के हवाले से कुछ बातें करनी है। भाई इमिग्रेशन के आप इंटरव्यू लेके बहुत ही कंफ्यूज होते हो, जैसे कि हम भी थे, हम भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वो हमारा वक्त गुजर गया, इंशाल्लाह आपका गुजरेगा। तो भाई इमिग्रेशन का जो इंटरव्यू होता है वो कोई ऐसा तूफ़ान नहीं होता। जो आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी को देते हो उससे वो लाइक 50% ईजी होता है। उसमें भाई क्या होता है, आप जो इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दे चुके होते हैं 80% में से, उसमें से ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं। क्वेश्चन लाइक आपके मतलब ही पूछेंगे, आपका नेम पूछ लेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे, और आप कहाँ जा रहे हो, क्या कोर्स है, कौन से मॉड्यूल हैं।
تو بھائی اس میں جو سب سے جو مین تھنگ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو کانفیڈینس نہیں اپنا ادھر ایسا نروس نہیں ہونا، کیونکہ بھائی نروس بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ادھر سے آتے ہیں تو ادھر جب ان کے سامنے، گوروں کے سامنے جب آپ کو انٹرویو دینا، کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ہچکتاتے ہو، ایک نروس فیل کرتے ہو، ڈرتے ہو، ایک ڈر سا آتا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دینا، کیا نہیں کر دینا. تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں جب آیا تھا، اترا تھا ادھر لینڈ ہوا ہیتھرو میں، تو میں جب انٹرویو میرا انہوں نے جب امیگریشن والوں کے پاس میں گیا، کافی 10 منٹ 15 منٹ لگ جاتے ہیں جب ہم جہاز سے اتر کے جب ان کے پاس جاتے ہیں. تو فائنل جب ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پھر بعد ہم باہر نکل جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ باقی کا سارا سفر اندر اندر ہی ہوتا ہے. کافی بڑا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے لنڈن کا، جو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا بھائی کہاں سے کدھر جانا ہے، کہاں سے کدھر جانا. تو میں تو 3-4 دفعہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر جانا. اور پہلی دفعہ آیا تھا تو بس وہ معاملات بھی ہو گیا الحمدللہ. تو بات کرتے ہیں بھئی میرے سے انہوں نے، جب میں گیا تو میرے سے بھئی انہوں نے سیریسلی ایسا کوئی کویشچن نہیں پوچھا تھا. میرے سے میرا نام پوچھا، اور انہوں نے پاسپورٹ میرا دیکھا تو میرے ساتھ وہ گوری تھی، ادھر لیڈی تھی جو میرے امیگریشن میرے حصے میں آئی تھی. تو وہ میرے سے بڑے فرینڈلی، بہت ہی فرینک ہو کے باتیں کرنا اس نے سٹارٹ کر دی. 5-7 منٹ میں اس سے باتیں اس نے میرے کی، وہ ایزیلی کوئی اس نے ایسا کویشچن نہیں میرے سے کیا. بھائی قسم سے میں بتا رہا ہوں، میرے سے کوئی اس نے ایسا کویشچن پوچھا ہی نہیں کہ میں جس سے نروس ہوں. میں نے کافی تیاری کی تھی یونیورسٹی میں کی، اس کی یونیورسٹی کی میں نے لوکیشن، ڈائریکشن، یہ وہ کہاں رہنا ہے، اس کے بعد کورس کا موڈیول کب سٹارٹ ہونی ہے، ڈیٹ سٹارٹ، ڈیٹ فنش. اس کے بعد بہت ساری چیزیں میں نے ایسی رٹی ہوئی تھی کہ بھئی اگر مجھ سے پوچھ لے تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ادھر بتانے. جیسے میں اس کے پاس گیا ہوں، وہ ایک بڑا سا ڈائس بورڈ ہوتا اس پہ کھڑی تھی. تو اس نے مجھے پوچھا آپ کا نام، میں نے اپنا نام بتایا. تو پھر اس نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا کورس کون سا ہے، کورس میں نے بتایا. تو پھر اس نے میرے سے ایسے باتیں کرنے اسٹارٹ کی کہ یو کے میں آ کے اب کیسا فیل کر رہے ہو ادھر لینڈ ہونے کے بعد. میں انشاءاللہ اچھا فیل کر رہا ہوں، تو آپ کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوگا. تو وہ میں نے یہ بات کی نا کہ آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو بھئی وہی اسی بات کے بعد پھر اس نے میرے سے کوئی کویشچن نہیں کیا، کوئی ایسا کوئی بھی کویشچن نہیں پوچھا. یا کوئی ہوتا نا کہ کوئی بھی کویشچن پوچھ لیتی ہے کہ امیگریشن کا انٹرویو ہو رہا ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ امیگریشن کا انٹرویو ہو رہا ہے، کہ میں یا کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو انگلش بھی میری اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت، اب تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی ہے، اس وقت تو وہ بھی نہیں ٹھیک تھی. تو میں تو ویسے ہی بس گیا ہوں. انہوں نے بس چیزیں وغیرہ دیکھی ہیں میری. دیکھنے کے بعد انہوں نے بھائی وہ اسٹیمپ لگائی، ویلکم ٹو یو کے. بھائی وہ ایک چھوٹی سی جگہ آتی ہے، وہ کراس کر کے آپ کو ہوتا ہے تو آگے نکل جاتے ہیں. پھر بھائی آپ یو کے میں آ گئے تو نو پرابلم. اس کے بعد اور بھائی اور دوسرا ایک اور ڈاؤٹ ہے کہ بھائی جب یہ آپ یو کے میں آتے ہو تو جو آپ اسٹیٹمنٹ بنواتے ہو نا، وہ بھائی بہت ہی بچوں کے مائنڈ میں کنفیوژن ہے کہ بھئی آپ کا ویزا لگ گیا تو آپ نے وہ پیسے آپ نکلوا کے یا اپنے ہوں گے یا کسی کے ادھار لیے ہوں گے یا کسی سے بھی، جو بھی آپ وہ جیسے تیسے بھی کر رہے ہو، تو وہ بھئی آپ اسی ٹائم پیسے بھئی مت نکلوانا. کیونکہ وہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک چیز کا ثبوت ہوتی ہے کہ بھئی آپ وہ جتنے بھی پیسے ہیں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ کے، وہ اپنے ساتھ لے کے یو کے میں آ رہے ہیں. لیکن وہ آپ پاکستان میں بینک میں رکھ کے آتے ہو تو وہ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں بعد. تو کئی اتنے بھائی جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ بھائی یو کے میں آنے سے پہلے ہی نکلوا دیتے ہیں. تو بھائی ایسا مت کریں، کیونکہ ادھر اگر انہوں نے کوئی ڈیٹیل آپ سے پوچھ لی، کوئی ایسی انہوں نے انفارمیشن یا کوئی بھی انہوں نے ریسرچ کی، تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوگا تو وہ کوئی مسئلہ بن بھی سکتا ہے بھائی، بلکہ مسئلہ ہے. کیونکہ وہ ایک ان کا رول ہے، تو رول یو کے میں رول توڑیں گے تو بھائی وہ اچھا نہیں ہوگا. تو بھائی میں نے کیا کیا تھا بھائی، میرے تو ادھر آنے کے بعد 13 دن میرے اکاؤنٹ میں پیسے رہے. پھر میں نے کہا کہ نکلوا لیں، نو پرابلم ہو گئی تھی. لیکن کم از کم جب تک آپ کا امیگریشن نہیں ہوتا، انٹرویو نہیں ہوتا، یو کے نہیں آتے، 1-2 دن یونیورسٹی میں اسپینڈ کریں. 2-4 دن کی بات ہوتی ہے، اتنے کون سے زیادہ جتنے آپ نے 2 ماہ پہلے گزار لیے ہیں. کوئی 10 دن پھر بھی گزر جائیں گے تو کیا ہونے لگا ہے، وہ کم نہیں ہو جائیں گے. تو یہ چیز کا گریز کریں اس چیز کے. اور بھئی انٹیک ستمبر میں آنے والوں کے لیے ابھی خوشخبری ہی ہے بھئی، ویدر اچھا جا رہا ہے. کیونکہ پیچھے بہت ہارٹ ہو گیا تھا، تو اب یہ ہارٹ نہیں رہے گا.
جیسے کہ یہ میں نے اب میرے کپڑوں کو دیکھ نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سردی ابھی تو نہیں ہے. تو جیسے یہ ستمبر اکتوبر میں نا موسم چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آہستہ آہستہ، پھر سرد ہو جائے گا. جو کہ جنوری میں آئیں گے تو تب تو وہ ایک دفعہ ایسے ہی ان کو شوق لگے گا کہاں پہ آ گئے بھائی. میں بھی جب آیا تھا تو سنو بارش ایسا معاملہ نارملی ہوتا تھا. اور زیادہ تو بھائی جنوری اور اس کے بعد ستمبر دسمبر ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. آپ کو بارش برف وغیرہ دیکھنے کو ملے گی، وہ ایزیلی آپ ہر جگہ دیکھ لو گے. جیسے کہ ہم پاکستان میں برف دیکھنے کے لیے مر ہی جاتے ہیں، تو ادھر پھر پتہ نہیں آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی پھر بھی. اور بھائی اس کے بعد بھائی کیا خوشخبری، ویدر بہت اچھا ہوگا. تو اس کے بعد بھائی جاب اپرچونیٹیز کافی ہو چکی ہیں، اب جابس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب بھائی جاب کیونکہ ابھی کرسمس آنے والا تو اس کی وجہ سے جاب کریٹ ہونا آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ان دنوں میں جاب جو ہے نا چھٹے ماہ سے لے کر آپ کو دسمبر تک جاب ایزیلی آپ کو فائنڈ کر سکتے ہو. اس کے بعد پھر جاب کی تھوڑی سی کنڈیشن ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. اور یہ کچھ باتیں تھی آپ سے بھائی کرنی تھی. تو بھائی اللہ تعالیٰ بھائی میری دعا ہے کہ جو بھی بچے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو ان کو جو بھی پرابلم جو بھی نروس ہے وہ اللہ تعالیٰ بھائی ان کو ہمت دے ان چیزوں کو فیس کرنے کی. لاسٹ پہ بھائی آپ کو ایک اور بات کہہ دوں کہ بھائی امیگریشن کے انٹرویو میں آپ کو نروس نہیں ہونا، ایسے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ بھائی کون سا آپ کو غلط کام کر رہے ہو. اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ، آپ کو ڈر، وہ آپ کے کوئی بھی بھائی جھوٹے بندے پہ منہ پہ ہی سمجھ لو لکھا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کے جھوٹے بندے کے پیر نہیں ہوتے. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا اس بندے کے پیر نہیں ہے، تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ڈر رہتا ہے. تو جب آپ اندر سے ڈرو گے تو obviously آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا. تو جب آپ نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو آپ کیوں ڈریں گے. تو بی کانفیڈنس ڈیورنگ امیگریشن انٹرویو. تو بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ کھائیں گے نہیں، بہت فرینڈلی اور بہت فرینکلی ہوتے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بھائی جیسے کہ میں نے انٹرویو دیا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا تھا. تو بھائی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.